أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله نبينا ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بيوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش اتجروا بأرجلهم فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث إلى آخر الحديث. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہر قسم کی بڑائی اور ہر نعمت پر شکر اسی کے لیے ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کو اللہ عز و جل نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اس حمد و صلوات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 14واں علمی دورہ جنازے کے مسائل پر مشتمل چل رہا ہے جس کی آج 5ویں کلاس ہے. آج 17 صفر 1435 ہجری مطابق 20 دسمبر 2013 عیسوی ہے. آج انشاءاللہ آج کی کلاس میں 2 چیزیں آپ کو دکھائی جائیں گی اور وہ ہے میت کو غسل کیسے دیا جائے گا اور میت کو کفن پہنایا کیسے جائے گا یا کیسے پہنایا جائے گا. میت کو غسل دینے کا طریقہ اور کفن کا طریقہ جو ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا اور پچھلے جمعہ آپ نے دیکھا کہ کوشش کی گئی لیکن کوشش کامیاب نہیں ہوئی. قدر اللہ ما شاء فعل. آج الحمدللہ وہ چیز تیار ہے. اب آپ کے سامنے پروجیکٹر پر انشاءاللہ میت کا غسل اور کفن پہنایا جائے گا. اس کو غور سے توجہ سے آپ دیکھیں. ظاہر بات ہے عربی زبان میں ہے لیکن الفاظ کی ضرورت نہیں ہے, دیکھنا کافی ہے کیونکہ غسل کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. پانی کیسے ڈالا جائے گا, کتنے پانی ڈالا جائے گا, کیسے نہلایا جائے گا. باقاعدہ مقاصد الراشدی جو ہمارے دعوت سینٹر کے تابع ہے دعوت سینٹر کے ساتھ تو یہاں پر ایک میت کو لایا گیا تھا تو ان کی ایک ویڈیو بنی ہے غسل کی اور کفن کی. ٹھیک ہے, تو اس کو غور سے توجہ سے شروع میں انہوں نے بہت اچھا ایک امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا ہے اور وہ قول یہ ہے. امام حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بن آدم انما انت ایام, اے آدمی تم جو ہے اے آدم کی اولاد تم کچھ دن کے مہمان ہو. اگر ایک دن چلا جائے تو اس کا مطلب زندگی کا ایک حصہ تمہارا ختم ہو گیا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آدمی کی ایک عمر ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے, جیسی وہ زندگی ختم ہو جائے تو آدمی کو موت واقع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ سے ڈر لگتا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله. قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. كيف يغسل الميت؟ هذه الغرفة هي محط الإنسان بعد موته، إنها غرفة غسيل الأموات وتجهيزهم. في هذه الغرفة لا صوت يعلو فوق صوت الموت، يمدد فيها الإنسان ليتم تجهيزه وغسله، وأهله بانتظار الفراغ منه ليواروه في قبره. فيا لها من لحظات. وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل ياتني يغسلني. إذا أحضرت الجنازة إلى المغسلة يجرد الميت من ثيابه مع ستر عورته، ويجب ستر العورة وعدم كشفها، ولا يجوز حتى للرجال كشف عورة الرجال ولا النساء كشف عورة النساء، فتستر العورة من السرة إلى الركبة. ثم بعد أن يجرد الميت من الثياب ينظف نظافة بدنية إذا كان يحتاج جسمه إلى ذلك، فينظف من الدم إذا كان من حوادث سيارات أو من الأتربة أو من الصديد وغير ذلك، أو من الجروح إذا كان هناك عملية. ثم بعد ذلك تبدأ التندية بأن يجلس الميت نصف جلسة، ثم يعصر بطنه 3 عصرات. الهدف من عصر بطنه خروج وإخراج ما هو مستعد للخروج. ثم يلف الغاسل على يده خرقة بفنجيته ويندي الدبر ببطن أو ببطن الكف والقبل بظهره، ومساعد المغسل يدخل الماء من خلف الساتر ثم يندي دبر الميت وقبله 3 مرات، فإذا نجا ونقى أو يكرر حتى ينجي. فإذا صعب عليه النقاء تلف خرقة بالطريقة هذه ثم توضع في دبر الميت. ثم بعد ذلك بعد النظافة البدنية يبدأ المغسل بالطهارة الشرعية، وتبدأ الطهارة الشرعية بالوضوء بعمل الوضوء، فيجمع الكفين، وإذا جمعت الكفين يبدأ المغسل بسم الله ثم يغسل الكفين 3، بسم الله ثم يغسل الكفين 3 غسلات مع تخليل الأصابع. ثم بعد ذلك بيده إذا كان الفم نظيف ينظف الفم والأنف 3 مرات، وإذا كان الفم متسخ يأخذ قطعة من القطن ويبللها مع تنشيفها، ثم بعد ذلك ينظف الأنف والفم 3 مرات. ثم يغسل الوجه 3 مرات، ينضح عليه الماء نضحا مع تخليل اللحية 3 مرات مع عدم دخول الماء في الأنف من الأنف والفم لأنها مخارج إلى داخل جسم الإنسان. ثم اليد اليمنى 3 مرات إلى المرافق، ويتعدى المرافق 3 مرات. وبعد غسل اليد اليمنى إلى المرفق تغسل اليد اليسرى أيضا إلى المرفق مع إسباغ الوضوء، وتغسل 3 مرات. ثم الرأس يمسح بحيث يأخذ المغسل الماء ثم ينضح خارجا،
ويمسح الرأس ذهابا وعودة مع الأذنين. ثم بعد ذلك تغسل اليد اليمنى 3 مرات مع تقليد الأصابع والإسباغ في الغسل، والرجل اليسرى 3 مرات مع تقليد الأصابع وإسباغ. ثم يبدأ المغسل في تغسيل الميت، الغسلة الأولى بالماء، والغسلة الثانية بالماء والسدر، والغسلة الثالثة بالماء والكافور. وتغسيل الميت صفة واحدة في ال3 غسلات، لكنها تختلف في المواد، فالأولى بالماء والسدر بالماء، والثانية بالماء والسدر، والثالثة بالماء والكافور. فيبدأ بالوجه، يضع يده اليسرى على الأنف والفم حتى لا يدخل الماء، ثم يغسل الوجه كاملا والرأس، يغسل الوجه كاملا والرأس، ثم الجنب الأيمن من ناحية البطن يغسل كاملا، الجنب الأيمن من ناحية البطن، ويرفع الساتر ولا يكشف العورة، يرفع الساتر ولا يكشف العورة، ويغسل الجنب الأيمن من ناحية البطن أيضا. ثم يؤخذ الميت على جنبه الأيسر بالطريقة هذه، ويغسل الرأس والجنب الأيمن من ناحية الظهر مع عدم كشف عورة الميت، ويعود الميت على ظهره وننتقل إلى الجهة اليسرى. وأودعوني على الألواح منطرحا، وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا 3 ونادى القوم بالكفن. يؤتى بالسدر فيغسل رأسه ووجهه مع دلكه برغوة السدر، ويدلك جنبه الأيمن من كتفه حتى نهاية قدمه اليمنى، ثم يقلب على جنبه الأيسر، ويدلك جنبه الأيمن من كتفه حتى نهاية قدمه اليمنى، ويدلك جنبه الأيسر من كتفه حتى نهاية قدمه اليسرى، مع إدخال يد المغسل من تحت الساتر في كلتا الحالتين، ثم يكرر غسله مرة ثانية بالماء والسدر، ثم يقلب على جنبه الأيمن، ويدلك جنبه الأيسر من كتفه حتى نهاية قدمه اليسرى، مع إدخال يد المغسل من تحت الساتر في كلتا الحالتين، ثم يكرر غسله مرة ثانية بالماء والسدر. الثالثة وهي بالسدر بالكافور، والكافور هذا هو يغسل الميت به كما غسل بالسدر، يغسل الميت به حيث يغسل الوجه كاملا، ثم الجنب الأيمن من ناحية البطن كاملا دون دعكه، ما يحتاج إلى دعك منطقة العورة. ثم يؤخذ الميت على جنبه الأيسر حتى يتم غسل الشق، ينتقل إلى الشق الأيسر ويعمل معه بنفس الطريقة الشق الأيسر، وتكون هذه الغسلة الثالثة والأخيرة بالنسبة للميت. الشق الأيسر من ناحية البطن،
ويأخذ على شقه الأيسر لغسل، يأخذ على شقه الأيمن لغسل شقه الأيسر من ناحية الظهر. ثم يعاد الميت على ظهره. يذكر الألباني في أحكام الجنائز أن للمغسل أجرا عظيما بشرطين: الأول إخلاص النية، والثاني أن يستر على الميت وأن لا يحدث بما يرى من مكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة، ومن حفر فأجنه أجرى عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. وبعد ذلك ينشف الميت تنشيفا كاملا بأن توضع المنشفة النظيفة عليه دون دعك حتى يبقى الكافور عليه بالطريقة هذه، لأن الكافور يعتبر طيب وحنوط للميت وكل الجسم. والمنشفة المبلولة تنزع من فوق الميت دون كشف العورة. وينشف كاملا، ثم تركب المنشفة النظيفة والناشفة عليه لستر عورته، ويؤخذ على جنبه أحد الأجناب حتى ينشف ظهره كاملا، سواء بالمنشفة الأولى أو بالمنشفة الثانية، ثم يعاد على ظهره. ويكون الآن جاهز الميت للتكفين، ننتقل به بإذن الله على نعشه ويكفن تكفين الرجال. تكفين الميت. يستحب في الكفن البياض، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. يكفن الرجل ب3 لفائف لحديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف أي قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. رواه البخاري ومسلم. خطوات التكفين: قص الأربطة من نفس عرض الكفن، وتوضع على النعش بالتساوي. ثم بعد ذلك يوضع التبان، والتبان قطعة مثل هذه في الشكل، توضع على مكان دبر الميت وقبله، توضع بالطريقة هذه بحيث إذا جاء للتكفين يرد هذا الطرف إلى أعلى البطن، فيكون الدبر والقبل محفوظة. لو خرج منها شيء أثناء النقل أو كذا ما يتسخ الكفن. ثم يرش حنوط الميت، وحنوط الميت هو المسك الأبيض والمسك الأسود، وهذا هو المسك الأسود. يرش على الكفن كامل بالطريقة هذه، يرش على الكفن كاملا بالطريقة هذه وعلى مكان دبر الميت، ثم يكون المسك الأبيض فوقه بالطريقة هذه، ثم ينقل الميت إلى الكفن ويبدأ تكفينه. بعدما ينقل الميت إلى نعشه يبدأ بتطهيره، مواقع السجود منه وأنفه ومناخره وإبطيه وبطن كفيه مع تخليل الأصابع. وإن طيب الميت كاملا فأفضل، لأن الله طيب يحب الطيب. وركبتيه
وبطون الركبتين أيضا، ثم مواقع السجود كاملة، أصابع مع تقليلها، ويرش بقية الطيب على صدره ثم يلعب به كاملا، ثم يبدأ بعد ذلك التكفين. ونعمل التبان، يدخل التبان من بين الرجلين حتى يؤتى على فوق البطن دون كشف العورة بالطريقة هذه، وتجمع الرجلين. من الملاحظة عند وضع الميت على الكفن يكون الجنب الأيمن أقل من الجنب الأيسر، لأن الميت سوف يدرج في الكفن إدراجا، فيبدأ باللفافة الأولى، تؤخذ اللفافة الأولى من الجهة اليمنى وتوضع على الميت بالطريقة هذه، وتشد من عند الرأس ومن عند الرجلين، ثم يؤخذ اللفافة الأولى أيضا من جهة اليسار وتوضع على الميت بالطريقة هذه. ثم بعد تكفينه باللفافة الأولى يكون الميت قد ستر باللفافة الأولى، يدخل المغسل يده من تحت اللفافة ويسحب الفوطة التي قد ستر بها الميت أثناء تغسيله ونقله إلى كفنه، ويكفنه باللفافة الأولى بالطريقة هذه. ثم بعد ذلك ينتقل إلى اللفافة الثانية، تلف اللفة الثانية ابتداء من الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، يدرج الميت فيها إدراجا بالطريقة هذه. ثم اللفة الثالثة الجهة اليمنى، ثم الجهة اليسرى يدرج فيها إدراجا، لأن السنة في الميت إدراجه في الثلاث لفات. ثم بعد إدراجه تربط الأربطة وتكون على حسب طول الميت بالطريقة هذه. ثم يربط الميت 7 أربطة أو 5 أربطة أو 3 أربطة، وتكون العقد من الجانب الأيسر بالطريقة هذه، لأن الميت سوف يكون على جنبه الأيمن في قوله إذا أنزل، وتحل الأربطة في القبر. وأسأل الله أن يغفر لنا ولأموات المسلمين. بعد انتهينا من تكفين الرجل في 3 لفافات وعمل الأربطة له، يتم تسجيته بمشلح عليه، ثم ينقل إلى مسجد للصلاة عليه. تصور أن مرة من المرات أحضرت لنا جنازة شاب، وجدنا بين قدمي هذا الشاب الكاب، يلبسون الشباب هذا الكاب يسمونه كاب أو الطربوش. سبحان الله، عندما فتحت قدمين هذا الشاب وأخرجت هذا الكاب أو هذا الطربوش، وجدت داخل هذا الكاب أو هذا الطربوش مخ هذا الشاب. يعني تصور أن رأسه كان مفتوح ومخه طالع برا، ومحضرين مخ هذا الشاب هذا الكاب. من الأحكام الشرعية المهمة التي ينبغي للناس أن يعرفونها أنه لا يجوز غسل الرجال للنساء ولا النساء للرجال إلا الزوجين أو ما دون 7 سنوات بضوابط شرعية حددها العلماء. المرأة تكفن في 5 أثواب، والرجل يكفن في 3 أثواب. المرأة تكفن في لفافتين مثل اللفائف التي يكفن فيها الرجل، حيث يؤخذ الطول من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين، ويزاد على هذا الطول نصف متر. واللفافة الثالثة وهي القميص يؤخذ الطول من أعلى الكتفين إلى أسفل القدمين، ثم يدبل هذا الطول ويفتح فتحة من عند الرأس، يوضع قسم من القميص تحت المرأة وقسم يجمع عند رأس المرأة. ثم اللفافة الرابعة وهي المئزر، حيث يؤخذ الطول من عند السرة إلى أسفل القدمين بالطريقة هذه وتوضع فوق القميص. واللفافة الخامسة هي الخمار، سوف يتم شرحها بعد قليل بإذن الله تعالى. أول ما يتكفل المرأة في المئزر، حيث يجمع الجنب الأيمن من المئزر على المرأة طبعا مع ستر عورتها حتى مع النساء. ثم الجزء الأيسر يوضع عليه بعد أن يعمل التبان كما عمل بالرجال. ثم ينزع الساتر الذي سترت به المرأة قبل تكفينها بالمئزر، لأنه بتكفينها بالمئزر تعتبر قد سترت عورتها. بعدما انتهينا من وضع المئزر على المرأة يوضع الخمار، والخمار يوضع على المرأة على الرأس بالطريقة هذه، حيث يوضع طرفه من أسفل رأس المرأة ثم يعود من على الرأس ويجمع على الصدر بالطريقة هذه، ويكون الوجه خارجا. أو أن يوضع على المرأة كاملا ويسدل وجهها به، يغطى وجهها به.
هذا الآن قد كفناها في كفنين. ثم القميص يدخل الرأس من أعلى، ثم يوضع الجنب الأعلى من القميص على المرأة بهذه الطريقة. وتكون المرأة الآن قد كفنت في 3 أثواب، وهي المئزر والخمار والقميص. ثم بنفس طريقة تكفين الرجال تلف وتدرج في اللفافتين الباقيتين بالطريقة هذه. الطريقة هذه توضع على المرأة بالطريقة هذه وتدرج في الثوبين كما أدرج الرجل في الثوبين، ثم تربط بنفس طريقة ربط الرجال. بعدما انتهينا من تكفين المرأة في 5 أثواب وعمل الأربطة، تؤخذ العباءة حتى تسجل بها المرأة بالطريقة هذه وتغطى المرأة كاملة، ثم تنقل الجنازة إلى المسجد للصلاة عليها. أسأل الله أن يغفر لموتانا وموتى المسلمين وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. آداب تشييع الجنائز. قال تعالى: ثم أماته فأقبره. حمل الميت ودفنه فرض كفاية، كما أنه إكرام له. قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. قال الشوكاني عند قوله تعالى: ثم أماته فأقبره، أي جعله بعد أن أماته ذا قبر يوارى فيه إكراما له. وحملوني على الأكتاف 4 من الرجال وقال في من يشيعني. الصلاة على الميت. ابن آدم، ها أنت مسجى، لا تملك من الدنيا سوى بردين أبيضين، وقد أدخلت إلى المسجد لا لكي تصلي، وإنما ليصلى عليك. الصلاة على الميت فرض كفاية وتسن جماعة، وجاء في فضلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. قدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع
لها ولا سجود لعل الله يرحمني. الله أكبر. يكبر الإمام 4 تكبيرات، يقرأ في الأولى بعد التعوذ والبسملة سورة الفاتحة سرا ولو ليلا، ولا يقرأ دعاء الاستفتاح. الله أكبر. ثم يكبر الثانية ويقرأ بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. ثم يكبر الرابعة ويسلم: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. ويستحب تكثير جماعة الجنائز لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيها. ولا يجوز رفع الصوت مع الجنازة كالتكبير أو التهليل أو الترحم ونحو ذلك، كما يجب الإسراع في السير بها. ولا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة، كما لا يجوز أن يتبع الجنازة منكر كالطبل والنياحة والتصفيق وغير ذلك. آداب المقابر. هنا حيث لا شيء يعلو فوق صوت الموت، القبور
سكون ولا شيء آخر سوى الرمل والشواهد وأشجار هنا وهناك. هنا محطة الإنسان الأخيرة يلبث فيها إلى أن ينفخ في الصور، فيخرج الناس من قبورهم إلى موقف العرض الأكبر. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ينبغي للمسلم إذا دخل لدفن الميت أن يتذكر الآخرة ويستعد للموت ويتذكر في أحوال الموتى، فهم في منظر القبور متساوون ولكنهم يتفاوتون في مصائرهم. فساكن القبر إما أن يكون في روضة من رياض الجنة، نسأل الله ذلك. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، لا إله إلا الله، إذا وضع في قبره وصفت عليه اللبنات وحثي عليه التراب وصار وحيدا فريدا في قبره، ما الذي يحصل له؟ قال صلى الله عليه وسلم: يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ اسمع الخصوصية والميزة. قال صلى الله عليه وسلم: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وإما أن يكون في حفرة من حفر النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يلي غير الثقلين. وينبغي للجميع السكون والخوف من الله، وعدم التحدث في أمور الدنيا، وألا يجتمع على القبر إلا من له حاجة لإنزال الميت أو مناولة الطين واللبن. أما الباقون فينتظرون حتى ينتهى من سد اللحد باللبن فيشاركون في الدفن. وينبغي إلقاء التحية على الموتى بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، كأن يقول مثلا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وذلك لمن كان داخل المقبرة أو خارجها. كما ينبغي عدم الدخول بالنعلين بين القبور لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إلا إذا كان هناك شوك أو ما شابه ذلك. ويتأكد عدم الجلوس على القبر أو وطئه لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالت: قلت يا رسول الله، وإنهم ليعذبون في قبورهم؟ قال: نعم،
عذابا تسمعه البهائم. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر وأين المدل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتخر تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي عن أناس مضوا أمالك فيما مضى معتبر أمالك فيما مضى معتبر أمالك فيما مضى معتبر أمالك فيما مضى معتبر. الدفن. ويذكر الشيخ الألباني أن الميت يجعل في قبره على جنبه الأيمن ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، ويقول الذي يضعه في لحده: بسم الله وعلى سنة رسول الله أو ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوضع الميت على جنبه الأيمن ويكون وجهه باتجاه القبلة، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم بعد ذلك تحل العقد، هذا هو رأي أغلب العلماء أن العقد تحل وتوضع في مكانها بالطريقة هذه. توضع اللبن بالطريقة هذه، يبدأ من عند الرأس يبدأ من عند الرأس ويمسى به لأن اللبن هذا يحفظ الميت من التراب، تسكيرها جيدا، ثم بعد ذلك تسكير الفتحات بالطين حتى لا يدخل التراب على جسم الميت، لأن المسلم مكرم حيا ميتا. يرى أغلب العلماء أنه يحثى على الميت 3 حثيات باتجاه الرأس، ويقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته، 3 حثيات فقط. بعد النهاية من الدفن يوضع على القبر الحصباء أو الحصى على القبر
ويوضع اللبن عند الرأس والقدمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم حين وضع حجرا على قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. ثم بعد ذلك يحضر الماء وبهذه الطريقة على كامل القبر حتى يمسك الحسى بالتراب. ثم يدعى للميت بعد الدفن عند القبر، وهذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، فكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وكرمك واثقين. اللهم ومن كان منهم مسرورا فزده سرورا وحبورا، ومن كان منهم ملهوفا معذبا فبدل حزنه فرحا وسرورا برحمتك يا ارحم الراحمين. صرف سنتے جائیے چونکہ وقت کم ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ میت کو دفنانا سنت ہے، نبی علیہ السلام نے دفنایا ہے اور دفنایا جائے گا. اور ظاہر بات ہے یہ مسلمانوں کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں تو کیا ایک مسئلہ یہ آتا کہ کافر اگر مر جائے بستی میں کیا اس کو بھی دفنایا جائے گا یا اس کی لاش کو ایسی چھوڑا جائے گا؟ تو کافر کو دفنانا بھی جائز ہے. کافر کو بھی یعنی مٹی میں اس کو چھپا دینا جائز ہے، یہ جائز. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کافروں کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے تو وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں، جیسے جلاتے ہیں بعض لوگ یا دفناتے ہیں، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. لہٰذا آج اس کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے کافر کو جو ہے دفنائے. لیکن اگر کسی بستی میں کافر جیسے ایک دو ہی ہوں، اس کے لوگ نہ ہوں، قوم نہ ہو کوئی بھی، اور وہ مرتا ہے تو اس کی لاش کو ایسی نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اس کو بھی مٹی کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو کافر ہے، جہنمی ہے، نو ڈاؤٹ. تو یہ دلیل ہے اس کی کہ نبی علیہ السلام نے قریش کے سرداروں کو دفن کیا ایک کنویں میں، بدر میں، ایک بدر کنویں میں نہیں، ایک گڑھے میں، بدر علاقے کے گڑھے میں نبی علیہ السلام نے 24 سرداران قریش کو، جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے جو اس جنگ میں مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے تھے، تو ان کو جو ہے وہ کیا گیا، کیا مٹی اس میں ڈال دیا گیا، گڑھے میں ڈال دیا گیا. تو اسی کو دفن کہتے ہیں، گڑھے میں ڈالنا. اب مسلمان کو اہتمام کے ساتھ باقاعدہ اس کو جو ہے دعائیں وغیرہ دے کر کیا جاتا ہے. لیکن کافر کا دفن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی اگر کوئی نہ ہو کافر کے لیے، اکیلا ہے وہ یا اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، تو ایسی چھوڑ دیا نہیں جائے گا جانوروں کے حوالے، بلکہ اس کو جو ہے زمین میں گڑھے میں کسی ڈال کر اوپر مٹی ڈال دیں گے، اس کو بند کر دیں گے گڑھے. اس کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، معلوم ہے مسئلہ. ٹھیک ہے، چلیے یہ ایک پوائنٹ تھا. دوسرا، دفنانے میں سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ قبرستان میں میت کو دفنانا چاہیے. مسلمان میت کو قبرستان میں دفنانا چاہیے. قبرستان چھوڑ کر کسی گھر میں کسی خاص مقام پر دفنانا یہ خلاف سنت ہے، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. اگرچہ وہ وصیت بھی کرے کہ مجھے جو ہے میرے محل میں دفنائیے، میرے گھر میں دفنائیے، نہیں. مسلمان کوئی بھی مرتا ہے تو اس کو عام جو مسلمانوں کا قبرستان ہے اس میں دفنایا جائے گا. کوئی اسپیشلٹی، کوئی امتیازی مقام اس کے، الا یہ کہ جن کے لیے مخصوص حدیث، جیسے نبی علیہ انبیاء ہے، انبیاء کے بارے میں یہ آیا کہ نبی انبیاء کی جہاں موت ہوتی ہے وہیں ان کو دفنایا جاتا ہے. خود جیسے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، ترمذی کی صحیح حدیث، بلکہ اس کی شواہد کے ساتھ اس صحت تک پہنچتی ہے حدیث، کہ نبی علیہ السلام کی جب موت واقع ہوئی تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ دفنائیں کیسے، کہاں دفنائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث سنائی جس کا ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا: ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یقبض فیہ فدفنوہ فی موضع فراشہ. جہاں نبی کی موت واقع ہوتی ہے، جیسے حجر عائشہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی ہے تو وہیں ان کو دفنایا گیا. یہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے صحابہ نے جو ہے آپ کو وہیں دفنا دیا.
اس میں مستثنا ہے شہید جو معرکہ میں میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی لاشوں کو قبرستان تک نہیں پہنچایا جائے گا، بلکہ وہیں جس میدان میں ان کی شہادت ہوئی ہے وہیں ان کو دفنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں بھی حدیثیں مسند احمد وغیرہ کی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اوقات میں دفن کرنا منع ہے، کچھ اوقات میں دفن کرنا منع ہے، ان میں سے ایک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 گھڑی ایسی ہے یا 3 وقت ایسے ہیں جہاں، بلکہ حدیث ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 وقت دفنانے کو مردوں کو منع کیا، مردوں کو منع کیا، اور اس وقت جنازہ پڑھنے کو بھی منع کیا ہے اور مردوں کو دفنانا۔ نمبر 1 جب سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج طلوع ہوتے وقت، دوسرا جب زوال کا وقت ہوتا ہے، تیسرا جب سورج غروب ہو رہا ہے، اس وقت دفنانا منع ہے۔ اسی طریقے یہ کہ ضرورت اگر ہو، حاجت ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ ان 3 اوقات میں نہیں دفنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے رات میں میت کو دفنانا یہ بھی منع ہے حدیث میں، رات میں میت کو دفنانا حدیث آئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جو جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ البتہ اگر ضرورت پڑ جائے کہ رات میں ہی دفنانے کی تو ایسی صورت میں دفنانا چاہیے، لہٰذا وہ حدیثیں جس میں رات کے دفن کا ذکر ہے، جیسا کہ یہ حدیث ابن ماجہ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ادخل، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادخل رجلا قبره لیلا واسرج فی قبری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو رات میں اس کی قبر میں دفنایا اور وہاں بتی بھی جلائی تاکہ روشنی پڑے، بتی جلا کے چھوڑے نہیں بلکہ دفنانے کے لیے روشنی چاہیے نا، اندھیرے میں پتہ نہیں مٹی کہاں ڈالے سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس کے لیے بتی جلائی گئی تاکہ نظر آئے گڑھا اور گڑھے میں جو ہے میت کو، قبر میں میت کو دفنایا جائے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے حدیث سے ثابت ہے، تو ضرورت کے تحت اس کو دفنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ جو ہے وہ مسجد میں جو عورت خدمت کرتی تھی اس کی بھی جو حدیث آئی ہے تو رات میں دفنایا گیا تھا اس عورت کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ کیوں مجھے تم نے نہیں بتایا کہ اس عورت کو تم نے دفنایا تھا؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، آپ کے آرام کا وقت تھا، وہ ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو ہم تکلیف دیں، وہ جو حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو حدیثیں آ رہی ہیں جیسے یہ بھی اور یہ آئی ہیں، یہ ضرورت کے تحت ہے، ورنہ سنت کیا ہے، دن میں دفنانا چاہیے۔ چلیے، اسی طریقے سے قبر کو اچھی طریقے سے کھودنا، گہرائی میں، اور اس کو اچھا ڈھنگ سے کھودنا، یہ بھی جو ہے سنت ہے۔ یہ نہیں کہ گہرا نہیں کھودے قبر کو، تھوڑی سی مٹی نکال دیے اور میت کو دفنا دیا، نہیں، گڑھا گہرا ہونا چاہیے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا گڑھا جو ہے گہرا تھا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے افضل یہ ہے کہ لحد قبر بنائی جائے، شق بھی جائز ہے، شق بھی جائز ہے، لیکن لحد افضل ہے اور اسی پر عمل ہوتا ہے، آج بھی وہی ہوتا ہے۔ اور لحد کا کیا ہے کہ پہلے آپ ڈائریکٹ کھودیں، اس کے بعد اندر رائٹ سائڈ پر قبلے کی طرف رائٹ تو کھودیں، اندر کے حصے میں بھی کھودنا، جس کو جو ہے انہوں نے کچی مٹی سے بند کیا، آپ نے دیکھا ہوگا پروجیکٹر پہ، تو یہ ہے لحد اور اسی پر عمل ہے، اور یہی سنت کا طریقہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور اس کی دلیل بھی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو مدینہ میں ایک آدمی تھا جو لحد قبر کھودتا تھا، اس کو آتا تھا، اور ایک آدمی وہ تھا جو شق قبر کھودتا تھا، یعنی خالی گڑھا، اندر کچھ نہیں، ڈائریکٹ ایسے اسٹریٹ۔ تو صحابہ نے کہا کہ کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر لحد بنائیں یا شق بنائیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے رب سے استخارہ کریں گے اور دونوں کے پاس بھیجیں گے، یہ قبر کھودنے والے جو ہیں، جو جلدی آئے گا انشاءاللہ وہی صحیح ہوگا۔ تو دونوں کو پیغام بھیجا گیا کہ آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کھودنی ہے، تو دونوں میں سے جو پہلے آیا ان لوگوں نے استخارہ کیا، اللہ جو بہتر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تو کر۔ تو جو پہلا شخص آیا قبر کھودنے والا وہ کون تھا؟ لحد کھودنے والا۔ یہ ابن ماجہ کی اور مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اسی سے معلوم ہوا کہ لحد افضل بھی ہے۔ چلیے، اسی طریقے سے ضرورت کے تحت ایک قبر میں ایک سے زیادہ میت کو دفنانا بھی جائز ہے، اور اس سلسلے میں بھی حدیثیں آئی ہیں، جیسے غزوہ احد میں جو شہید ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام نے دو کی بھی قبر بنائی ہے۔ تو دونوں میں کس کو پہلے رکھا جائے گا، آگے کس کو رکھا جائے گا؟ تو اس میں کہتے ہیں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اور قرآن کا علم زیادہ رکھتا ہو اس کو دفنایا جائے گا۔ اسی طریقے سے میت اگر مرد ہو تو ظاہر بات ہے مرد اتریں گے، اور عورت ہو تو
اور اترنے میں بھی جو ہے جیسا کہ ہم نے بتایا اس کے افضل جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق زیادہ ہے. اگر عورت میت ہو تو ایسی صورت میں عورت نہیں اترے گی، بلکہ اس کے جو رشتہ دار ہیں قریب، جیسے شوہر ہے اس کا تو شوہر اتریں گے. لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ بتائی گئی ہے کہ شوہر نے رات میں ہم بستری نہ کی ہو. لاسٹ نائٹ جب جیسے انتقال ہوا تو اس سے پہلے ہم بستری نہ کی ہو. اگر ہم بستری کی ہو تو ایسی صورت میں شوہر نہیں اترے گا بلکہ کوئی اور اتریں گے. نامحرم بھی اتر سکتا ہے، جی ہاں یہ بھی جائز ہے. نامحرم بھی، اگر محرم نہ ہو نامحرم بھی اتر سکتا ہے. اس کی علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا. علی رضی اللہ عنہ رشتہ دار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، قریبی رشتہ دار. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور میں نے دیکھا، یہ حدیث پڑھ چکے ہم، میں نے دیکھا کہ میت اتنی اچھی میت جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کسی اور کی نہیں تھی. آپ جب تک زندہ رہے باحیات آپ سب سے اچھے رہے، آپ کی وفات ہوئی آپ سب سے اچھے رہے. اور آپ کو دفنانے میں، قبر میں اترنے میں 4 لوگ تھے، علی، عباس، فضل، صالح رضی اللہ عنہم اجمعین. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد قبر کھودی گئی ہے. جو میں نے ابھی کہا کہ نبی آدمی اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کا شوہر اس کو دفنا سکتا ہے بشرطے کہ ہم بستری نہ ہوئی. اس کی دلیل نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل القبر رجل قارف اللیل اہلہ. بخاری کی حدیث ہے یہ کہ قبر میں عورت کے وہ شوہر نہیں اترے گا جس نے رات میں اس سے ہم بستری کی ہوئی یا کی ہے. تو عثمان ابن عفان جو ان کے شوہر تھے رقیہ کے، وہ قبر میں نہیں اترے، وہاں موجود تھے، وہ اپنی بیوی کی قبر میں نہیں اترے. یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ اس کی دلیل ہے جو بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اچھا، جب لحد قبر بنائی جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ دعا آئی ہے حدیث میں، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، یا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور 3 مرتبہ جو ہے مٹی ڈالنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. ایسے 2 ہاتھوں کو بھر بھر کر مٹی ڈالنا لحد میں، یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنازہ کی نماز پڑھائی، پھر میت کے پاس آئے اور 3 مرتبہ میت کے سرانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ڈالی. اور قبر دفنانے سے فارغ ہونے کے بعد اس کو کیسے بنانا چاہیے؟ دفن کر دیا میت کو ہم نے، تو اس کے بعد جو ہے 1 بالش قبر اس کی اونچی رکھنی چاہیے. 1 بالش قبر اس کی زمین سے اونچی رکھنی چاہیے اور زمین کے لیول اس کو نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اونچائی تھوڑی سی، تاکہ جو ہے حدیث میں رسول نے فرمایا کہ اس کو اونچی کرو. حدیث کے لفظ ہے کیوں اونچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ قبر ہے، ورنہ سیدھی مٹی رہے گی تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا. اور قبر کا پھر احترام بھی ہے. قبر کا احترام یہ ہے کہ اس پر بیٹھنا منع ہے، وہاں کھڑے رہنا منع ہے، اس پر چراغ جلانا منع ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں یہ قبر ہے اور اس قسم کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے اونچائی یا اونچا رکھنے کا حکم دیا گیا. کسی غرض کے تحت کیا مدفون میت کو دوبارہ واپس نکالا جا سکتا قبر سے؟ جی ہاں، یہ بھی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر اس کو غسل نہیں دیے تھے، جاہل تھے لوگ، مر گیا تو بغیر غسل کے بغیر کفن کے ویسے اس کی باڈی کو لے جا کے جو ہے رکھ دیے اس کو، مثال لکھتے ہیں علماء. تو ایسی صورت میں چونکہ غسل اس کا نہیں دیا گیا تو اس کو نکالا جائے گا، پھر غسل دیا جائے گا، پھر اس کو دفنایا جائے گا. تو ایسی ضرورت کی، بخاری کی حدیث سے ضرورت کے تحت ان کو جو ہے قبر سے دوبارہ نکال کر پھر سے قبر میں داخل کرنا صحیح ہے. آخری بات قبر کے سلسلے میں، آدمی اپنی قبر نہیں بنا سکتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی مرنا تو سب کو ہے نا، تو آپ بولیں کہ بھائی میں جو ہے اپنی قبر سیو کریں ایک جگہ کسی، بھائی یہیں جو ہے وہ جگہ خرید لیں، زمین یا کوئی بھی جگہ قبر کے لیے، اور کہیں اپنے گھر والوں سے کہ میں مر جاؤں تو مجھے یہاں دفنانا. یہ جائز نہیں. اسی طریقے سے آدمی گڑھا کھود کے جو ہے اس کو باؤنڈری بنا کے یا کوئی بھی طریقے سے تیار رکھتا ہے، میں مر جاؤں تو مجھے، کیونکہ میری قبر میں نے کھودی ہے تو مجھے میری قبر میں ہی دفنانا اور کہیں دفنانا، یہ چیز جائز نہیں ہے. یہ چیز جائز نہیں ہے بہت ساری دلیلوں کی روشنی میں. تو یہ اور اسی طریقے سے کیا شوہر اپنی بیوی کو جو ہے دفنا سکتا ہے؟ جی ہاں، شوہر دفنا سکتا ہے، وہ تو گزر گیا. اور حضرت عائشہ کی حدیث بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری موت واقع ہو جائے گی تو میں تمہیں غسل بھی دوں گا اے عائشہ، اور میں تمہیں دفناؤں گا بھی. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو دفن سے متعلق تھے.
وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ کلاس میں جو باقی باتیں رہ گئی ہیں، جیسے تعزیت ہے، مرنے والے کو پرسہ کیسے دینا چاہیے، اور اس سلسلے میں کیا ہے، کیا کھانا کھلانا چاہیے نہیں کھلانا چاہیے، اور پرسہ دینے، پرسہ بولتے ہیں نا ہمارے یہاں، پرسہ دینے. تعزیت کا فصیح الفاظ تو تعزیت ہے، عزاء یا تعزیت کے طریقے کیا ہیں اور سنت کیا ہے، اور میت کو کس چیز سے فائدہ ہم پہنچا سکتے ہیں، اور پھر قبروں کی زیارت کے کیا مسائل ہیں. یہ پوائنٹس باقی رہ گئے ہیں جو آئندہ کلاس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.